السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک آپریٹر صاحب تھوڑا سا ساؤنڈ کی آواز بڑھا دیں۔ لائک کے مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ اس پرفتن دور میں جہاں لوگ شادیوں کا ماحول بدل کر رکھ دیا ہے، اس دور میں آپ حضرات اتنی تعداد میں جشن شادی خانہ آبادی میں تشریف لائے۔ ممبر رسول پر ہماری جماعت کے ہمارے سینئر ساتھی حضرت نقیب اہل سنت حضرت مولانا فاروق صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا راحت رضا برکاتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر میں حضور والا کا خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ممبر رسول پر ہماری جماعت کے انمول ہیرو کی جماعت موجود ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم دائماً وسلام علیک یا رسول علی اللہ صلی حبیبک اللہ علیہ وسلم۔ خیر الخلق کلہم۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، بے شک بے شک، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، ماشاءاللہ، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، سبحان اللہ، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، بے شک، ماشاءاللہ، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو ایک شاعر اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ مختار کائنات ساداتا کوئی نہیں، مختار کائنات ساداتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، اور خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، بے شک، سبحان اللہ، رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ کچھ حضرات پیچھے کے نہ جانے دھان کا سیزن چل رہا ہے، لگ رہا ہے بڑے تھکے ماندے ہیں، ذرا اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں اٹھا کر ایک صدا بلند کرے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، کہ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، اللہ رب
رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے دنیا والو، اے ایمان والو، جو اللہ کے رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے زمانے والو، جو میرا محبوب دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے باز آ جاؤ، اس چیز کے قریب نہ جاؤ۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیو، آؤ تاریخ پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کہ پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول نے ہم انسانوں کو کیا کیا دیا ہے؟ ہم انسانوں کو اللہ کے رسول نے جینے کا سلیقہ بتایا ہے، ہم انسانوں کو اللہ کے رسول نے ایک خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اے مسلمانوں آؤ غور کرو، آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آج اس پرفتن دور کا جائزہ لیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لیکن آؤ تاریخ پڑھو، جب پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اس روئے زمین کے اوپر تشریف لے کر نہیں آئے تھے، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، بھائی چارگی ختم ہو چکی تھی، باپ بیٹے کا نہیں ہو رہا تھا، ماں کی احمد ماں کی عظمت و وقار کو نہیں پہچانا جا رہا تھا، رشتہ دار کے مقامات کو نہیں جانا جا رہا تھا۔ یہ جو شادیوں کے موقع پر ہم اتنی خوشیاں مناتے ہیں، نہ جانے کتنی بچیاں زندہ درغور کر دیا جاتی تھی۔ حضرات گرامی آپ غور کرتے چلے، آپ کو پتا چلے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس روئے زمین کے اوپر تشریف لے کر نہیں آئے ہیں، آج جن ماؤں کے ہاتھ کو چوم کر ان کی دعاؤں سے ہم بلندی کو چھو لیتے ہیں، آپ غور کرتے چلیے کہ جب اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے، انہی ماؤں کا عالم یہ تھا کہ جس بیٹے کو جنم دے دیتی تھی، اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کا بیٹا یہ کہتا تھا کہ اے میری ماں، میں صبح سویرے مارکیٹ میں اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، تو اپنا منحوس چہرہ مت دکھانا۔ اس ماں کے دل پہ کیا بیتتی رہی ہوگی کہ جس ماں نے اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا ہو، رکھنے کے بعد جوانی کے مرحلے تک پہنچایا ہو اور پھر شوہر کا انتقال ہو چکا ہو اور بیٹا کہے کہ ماں تو اپنا منحوس چہرہ مت دکھانا۔ یہی عالم تھا کہ جب باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتا تھا تو نوجوان بچے اپنے باپ کو بازاروں میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے اور اپنے باپوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر تمہیں مزدوری کرنا ہوگا، باہر سے دینار و درہم لانا ہوگا، یا تو آپ کو بازار میں فروخت کر دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیو، آپ غور کرتے چلو، یہ عالم تھا زمانے کا کہ شراب نوشی اس طرح عام کر کے رکھے تھے کہ شراب پی پی کر اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو، اپنے والدین کو ستایا کرتے تھے۔ یہی تک بس ہی نہیں، شراب کے نشے پر آنے کے بعد انہیں نہ تو اپنوں کا پتہ ہوتا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہوتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے جوا کے اڈوں پر جا کر اپنے گھر کے سارے پراپرٹی کو لٹا دیا کرتے تھے۔ پوری انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گود میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد زمانے کو درس دیتے ہیں، اے زمانے والوں، جن بچیوں کو آپ تم زندہ دفن کرتے ہو، یہ بچیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ 10 رحمتیں لے کر آتی ہے، اور جو باپ اپنی بچی کی پرورش اچھے طریقے سے کر کے اس کی شادی کر کے اس کے گھر رخصت کر دیتا ہے، اس باپ کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جن ماؤں کو آپ تم منحوس کہہ رہے ہو، انہی ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھ دیا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اے زمانے والوں، جن باپ کو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد تم بازاروں میں بیچنے کے لیے جاتے ہو، انہی باپوں کے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مقدر کو سنوارتا ہے، باپوں کے قدموں سے تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے شراب پینے والوں کو سمجھایا اور پوری دنیا کے لوگوں کو انسانیت کے سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر۔
آپ غور کرتے چلیے عرب کی سرزمین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, اللہ رب العزت نے حکم دیا محبوب اعلان نبوت کرو. ہم سب کے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں, اے زمانے والوں میں اللہ کا نبی ہوں, تم ایک خدا کی عبادت کرو. زمانے والوں نے نبی کو ٹھکرایا, زمانے والوں نے نبی کے اوپر کیچڑے پھینکا, زمانے والوں نے نبی آخر الزمان کے اوپر ظلم و ستم کیا, لیکن تنے تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر کے دین کی تبلیغ کرتے رہے. وہی عرب کی زمین ہے کہ ایک آتے ہیں, دو آتے ہیں, تین آتے ہیں. آپ غور کرتے چلیے کہ دھیرے دھیرے اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے چلے جا رہے ہیں. آپ غور کرتے چلیے کہ عالم یہ ہو چکا تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا, دنیا کے کونے کونے میں سب اسلام کا پرچم لہرایا جاتا تھا. جس راستے سے لوگ نکلتے تھے مسلمانوں کی تعظیم کیا کرتے تھے, مسلمانوں کی باتیں سن کر ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوا کرتی تھی. لیکن آؤ اس پرفتن دور کا جائزہ لو کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑی سی دولت سے کیا نواز دیا ہے. آج اللہ رب العزت نے ہمیں خوشحالی کیا دے دیا ہے. ہم نے دین کو بھلا دیا ہے, ہم نے شریعت کو بھلا دیا ہے, ہم نے اسلام کے قانون کو بھلا دیا ہے, ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا ہے, ہم نے عالم دین کے قریب بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. اوے مسلمانوں, کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اسی لیے اپنے محبوب کے امتی میں پیدا فرمایا ہے کہ ناچ کے محفل سجی ہو, اگر اسٹیج لگا ہو تو ریڈیو کے سامنے 50-50 ہزار کے بنڈل کو لے کر پیسے اڑاؤ؟ او مسلمانوں, آؤ تاریخ پڑھو. اس دنیا میں 4300 زائد مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں یہودیت میں پیدا فرما دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں نصرانیت میں پیدا فرما دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ہندو دھرم میں پیدا فرما دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کسی ان مذہب میں پیدا فرما دیتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کے امتی میں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس لیے نہیں پیدا فرمایا ہے کہ ہم عیاشیوں کی محفل کو جمع سجائے اور اپنی محنت کی کمائی کو اڑائے, بلکہ رب نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ زمانے کو بتائے کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے کس طرح زمانے میں جیتے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, پیغام مصطفیٰ حضرت حافظ وقاری ساجد رضا صاحب قبلہ, سرزمین للکگاؤں. نعرے تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے پیارے مسلمان بھائیوں, آج ہمارے اندر وہ جذبہ, وہ بیداری, وہ انقلاب نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور تاریخ پڑھو, آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت خالد بن ولید ہے, جب ملک روم پر حملہ آور ہوتے ہیں, ملک روم کے سارے پادری باہر نکل آتے ہیں. اے خالد بن ولید, ہم قتل و غارت نہیں چاہتے ہیں, ہم خون و ریزیاں نہیں چاہتے ہیں. اے خالد بن ولید, ہماری چند شرطیں ہیں, آپ اسے قبول کر لیں اور ملک روم آپ کا ہو جائے گا, ہم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں سارے پادری عرض کرتے ہیں, اے خالد بن ولید, صبح سویرے ہم ملک روم کے صدر گیٹ کو کھول دیں گے, آپ اپنے سپاہیوں کو لے کر ملک روم کو پار کر دینا, ہم لوگ آپ کے ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شرط کو منظور کرتے ہیں. منظور کرنے کے بعد شام کا وقت ہے, صبح سویرے فجر کی آذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اے لوگوں اٹھو اٹھو, نماز کی طرف آؤ, اے لوگوں آؤ آؤ, سونے سے بہتر نماز ہے. حضرت خالد بن ولید بستر سے اٹھتے ہیں, مسجد کا رخ اختیار کرتے ہیں, مسجد میں جا کر نماز فجر ادا کرتے ہیں, اپنے تمام ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں, پھر ملک روم کی طرف چل دیتے ہیں. ملک روم کے صدر گیٹ کو کھول دیا گیا ہے. حضرت خالد بن ولید ہے, ان کے سپاہی ہیں, جیسے ملک روم کے بازار میں پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ملک روم کے گلیوں کو فاحشہ عورتوں سے سجا دیا گیا ہے, ملک روم کے گلیوں میں بے پردہ عورتوں کو بیٹھا دیا گیا ہے. حضرت خالد بن ولید جب اپنی نگاہوں کو دوڑاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ساری گلیوں میں بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, فاحشہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور ایک تمہیدی تقریر فرماتے ہیں کہ اے عاشق رسول, اے نبی کے چاہنے والوں کی جماعت, سنو سنو, پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھو. نبی آخر الزمان نے فرمایا
फरमाया है कि जब तुम बाजारों से निकला करो, जब तुम रास्ते पर चला करो तो अपनी निगाहें नीची कर लिया करो। आज रसूल कायनात के फरमान को अपनाते हुए बाजार को निगाहें नीची करके बाजार को पार करना है। मुल्क रूम के गलियों से गुजरते हुए सारे सिपाहियों ने मुल्क रूम को पार कर दिया। मुल्क रूम के सारे पादरी आते हैं और कहते हैं खालिद बिन वलीद, जब आपका ये आलम है, आपके गुलामों का ये आलम है कि फाहिशा औरतों से सजा दिया गया है, बेपर्दा औरतों से सजा दिया गया है, हम लोगों का मंसूबा ये था कि जब इनकी निगाहें पड़ेगी बेपर्दा औरतों के ऊपर, फाहिशा औरतों के ऊपर, तो फिर ये इनके कदमों में जलजला पैदा हो जाएगा, ये दुनिया की बुराइयों में मुब्तला हो जाएंगे, आप इस जंग में तने तनहा हो जाएंगे, हमें फतह नुसरत मिल जाएगी। लेकिन है खालिद बिन वलीद, आपने निगाहें नीची करके अपने साथियों को लेकर जिस तरह बाजार को पार किया है, इससे पता चल रहा है कि आप लोग कोई आम नहीं है, ना आपके नबी कोई आम है। जब आपका ये आलम है तो पैगंबर इस्लाम का आलम क्या होगा? खालिद बिन वलीद, अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इस तरह आशिकों की जमात हुआ करती थी। आज पता चल जाए बाजू वाले गांव में आज 3 ठोआवत है। और 18 साल का लड़का भी जा रहा है, 22 साल का भी जा रहा है, जिनके पोते हैं वो भी जा रहे हैं, जिनके दादा है वो भी जा रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे देखा यूं दाढ़ी रखे रखे भी जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, दाढ़ी रखे रखे होता नहीं, जो बदनामी करने के लिए होता तो छोटे छोटे शॉर्ट वायरल किया जाता है कि देखो इनके दाढ़ी रखने वाले भी नाचते हैं, दाढ़ी रखने वाले भी जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे जमाने वाले मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी मुसलमान संभल नहीं रहा है। आज भी वो शादियों में हो या अकीके के मौके पर हो या छठी के मौके पर हो, बस कहने पर मजबूर हो जाता है, क्या करूं हजरत, मेरा फला रिश्तेदार नहीं मान रहा है, मेरा फला घर वाला नहीं मान रहा है। वो मुसलमानों, आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारे रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, कल मैदान महशर में ये तुम्हारे रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। कल जब तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी तो ये रिश्तेदार कहेंगे इन्हें जल्द कब्र के हवाले कर दो, इन्हें जल्द मिट्टी दे दो। सारे रिश्ते कहेंगे कि इन्हें जल्दी सुपुर्दे खाक कर दो। तो अब बताओ, जब तक जिस्म में जान है तुम्हारे अपने नहीं मान रहे हैं, तुम कह रहे हो कि कर लेने दिया जाए, लेकिन जिस्म से जान क्या निकलती है, अपने भी कहते हैं कब्र के हवाले करो, कब्र के हवाले करो। भाई भी आ रहा है, दोस्त भी आ रहा है, अज़्ज़ा अकारिब भी आ रहे हैं, पड़ोसी वाले भी आ रहे हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं। वो अंधेरी कोठरी में बंजर जमीन वीरान मंजर में छोड़ कर आ रहे हैं। अब वहां कौन बचाएगा? ना तो कोई रिश्तेदार जाने के लिए तैयार है, ना कोई दोस्त जाने के लिए तैयार है। अब वहां काम कोई जात आएगी तो वो पैगंबर इस्लाम की है। तो अब तुम रिश्तेदार को खुश करोगे कि पैगंबर इस्लाम को खुश करोगे? ये चंद दिन के रूठे हुए मान जाएंगे, लेकिन रसूल कायनात रूठ गए तो वो नहीं मानेंगे, तो कब्र के आजाब में भी मुब्तला हो गए और हश्र में भी पछताना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत।